معزز سامعین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو ان کی طرف جس طرح مرضی چاہے آؤ، یعنی جس طرح چاہے صحبت کرو۔ اس آیت مبارکہ سے کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے، جس طرح چاہو، جب فرما دیا تو سب کچھ درست ہو گیا، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا حرث لکم، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ کھیتی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سے نسل بڑھتی ہے۔ کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ فصل آتی ہے، یوں ہی عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی اس سے تمہاری نسل بڑھے گی۔ تو جو نسل بڑھانے کا اصل جو مقصود ہے، جو جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگلا مقام ہے یا پچھلا مقام ہے؟ یقیناً اگلا مقام ہی کھیتی کا ذریعہ ہے، اسی سے اولاد ہوتی ہے، اسی سے نسل ہوتی ہے۔ پچھلے مقام میں کرنے سے کبھی بھی اولاد نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ آیت ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اب جہاں سے فصل اگنی ہے، جہاں سے فصل آنی ہے، وہاں بندہ بیج ڈالے گا تو آئے گا نا۔ اپنے طور پر کہیں اور بیج ڈالتا رہے تو کبھی بھی فصل نہیں اگتی۔ دوسری بات یہاں مراد یہ ہے کہ تم جس پوزیشن میں چاہو صحبت کرو، یعنی پیچھے سے صحبت کرو، آگے سے صحبت کرو، خود لیٹ جاؤ، عورت کو بٹھا دو، عورت لیٹ جائے، خود بیٹھ جاؤ، جو بھی انداز اپناؤ، طریقہ جو بھی ہو، انا شئتم، جس طرح تم چاہو، جو بھی انداز اپنانا چاہو، بالکل اجازت ہے۔ لیکن تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا جو کھیتی کا مقام ہے وہیں پر صحبت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مفہوم یاد رہنا ضروری ہے۔ یاد رہے، اگر کوئی اس چیز کو حلال سمجھتا ہے تو بہت بڑا گناہگار ہے۔ اگر کسی نے یہ عمل کر لیا ہے، پچھلی صحبت میں ہم استری کر لی ہے، تو اسے توبہ کرنا لازم ہے۔ قرآن پاک میں جو حائضہ عورت ہے، جو ماہواری جس کو آتی ہے، اس سے صحبت کرنے کو منع کیا گیا۔ وجہ یہ بیان کی کہ یہ گندگی کا مقام ہے، لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھیں اور اس فعل بد سے، اس برے فعل سے خود بھی بچیں، اپنی بیوی کو بھی بچائیں، اور بیوی کے حقوق صحیح سے ادا کرتے ہوئے قرآن تعلیمات پر عمل کیجیے۔